مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ بڑا خوبصورت سا خیال اور بڑی خوبصورت سی حقیقت جو یسوع مسیح آج ہم بیان کر رہے ہیں، مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے۔ آج ہم صرف پہلی بات پر غور کرنے کی کوشش کریں گے، مانگو تو دیا جائے۔ پہلے نمبر پر ہمیں ایک رویہ، ایک ایٹیٹیوڈ مانگنے کا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم کس لیے آتے ہیں، کیونکہ جو مانگنے والا رویہ ہے وہ آپ کو ایک غرض کے تحت آتا ہے۔ بے غرض لوگ کبھی مانگتے نہیں۔ جس کو غرض ہوتی ہے، جس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ آتا ہے اور پاتا بھی وہی ہے جو اس رویے کے ساتھ آتا ہے۔ جس کا رویہ مانگنے کا نہیں اور خاص طور پر اس کے اندر ایک غرض نہیں، پہلے غرض ڈھونڈو کہ میری غرض کیا ہے، اور آپ کی غرض کے مطابق ہی آپ کو ملے گا، آپ کی غرض ہی کے مطابق آپ کی ضرورت پوری ہوگی، آپ کی غرض کی ہوئی دعا ہی خدا تعالیٰ کے حضور قبول ہوگی۔ جب تک آپ کو اپنی غرض کا ہی نہیں پتا تو آپ کیا مانگیں گے؟ آپ کچھ نہیں مانگ سکتے، کیونکہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ کیا مانگنے آئے ہیں۔ ہاں، اگر بیٹھنے آئے ہیں، دیکھنے آئے ہیں، گیت سننے آئے ہیں، کلام سننے آئے ہیں، بس چلے جائیں، یہاں تک تو آپ کا ٹھیک ہے یہاں آنا۔ لیکن اگر مانگنے کچھ آئے ہیں، خدا سے کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو پہلے آتے ہوئے ایک منگتے کا روپ تارو، ایک منگتا بنو۔ آپ کو پتہ ہی نہیں منگتا ہوتا کیا ہے۔ جو مانگنے والا ہوتا ہے وہ تو بیچارہ بے بس ہو کر کسی کے آگے اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ خوشی کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں پھیلاتا، دکھی ہو کر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، پریشان ہو کر اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس کے پاس کمی ہوتی ہے، اس لیے وہ آ کر ہاتھ پھیلاتا ہے۔ مانگو تو پاؤ گے۔ آج ہمارے سامنے بڑا خوبصورت ایک گیت گایا گیا ہے، ہنا دلگیر نے دعاواں منگیاں۔ کیا گیت ہے؟ ہنا دلگیر نے دعاواں منگیاں، نہ اکھیاں تھکیاں نہ۔ اس نے ایسے کر کے رکھ دیا ہوا تھا خدا کے سامنے، اس کے بازو نہیں تھک رہے تھے، وہ اتنا رو 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 کر، چلا چلا کر خدا کے سامنے دعا کر رہی تھی، بڑی دکھی دل سے دعا کر رہی تھی۔ اگر اس کی ویژول دیکھی جائے کہ کیسے وہ کر رہی تھی، تو کلام کے اندر تھوڑا سا جو بیان کیا گیا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہم آج دیکھیں گے۔ یہ ہنا بہت ساری ان عورتوں کی ترجمانی کر رہی ہے، آج بہت ساری ان عورتوں کی ترجمانی کر رہی ہے جو بانجھ ہیں، جو دکھی ہیں، جو اولاد کو ترس رہی ہیں، جو زمانے کے تانوں کو سہ رہی ہیں، جو اپنوں کے تانوں کو سہ رہی ہے۔
کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کو بڑے تانے ملتے ہیں، اس کی ساس کی طرف سے تانے، اس کے سسر کی طرف سے تانے، اس کی نندوں کی طرف سے تانے، اس کے رشتہ داروں کی طرف سے تانے، اور پھر برادری والوں کی طرف سے بھی اسے تانے ملتے ہیں۔ لیکن کیا آج یہی حنا جس کی ایک سوتن ہے، الکانہ کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک حنا ہے، پہلی بیوی جو ہے اس کے بچے ہیں لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، اور اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جس بیوی کی اولاد ہے وہ اس کو تانے دے رہی ہے، اور لکھا ہے سال ہاں سال گزر رہے ہیں تانے کھا کھا کر۔ ہمیں تو 1-2 دفعہ تانا ملے، 2 دفعہ تانا ملے، دن میں ملے تو ہم تنگ پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم تنگ پڑ جاتے ہیں، کیوں مجھے یہ تانے دے رہا ہے، کیوں مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آپ گھر میں پتہ نہیں کیا تماشا لگا دیں گے، لیکن یہ لکھا ہے حنا سال ہاں سال سے تانے سن رہی ہے اپنی سوتن کے، اسے تنگ کرتی ہے، لیکن وہ کر کیا سکتی ہے؟ وہ تو بانجھ ہے۔ جس چیز کا اسے تانا مل رہا ہے وہ خود تو حل نہیں کر سکتی، اس کی ڈوری تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ اس کے تانوں کا جواب دے گا تو وہ صحیح ہوگی، پھر اس کی خلاصی ہوگی، ورنہ ساری عمر مرتے دم تک اسے تانے سہنے پڑیں گے۔ لیکن وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی، وہ سیدھی خدا کے پاس چلی گئی، خدا کے پاس چلی گئی، اور خدا کے در پر اپنے آپ کو ایک منگتی بنا کر جھکا دیا، جھک گئی، گر گئی، اور لکھا ہے کہ جب وہ دعا کر رہی تھی تو ایلی کہن دیکھنے لگا کہ یہ لڑکی کیوں اس حالت میں، اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ باتیں کر رہی ہے نا کہ اس نے کوئی نشہ کیا ہوا ہے، کوئی میں پی کر آئی ہے، لیکن اس نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس کی حالت ایسی تھی۔ لکھا ہے ایلی نے کہا، یہ سوچ کر کہا کہ وہ نشے میں ہے، اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی، تو کب تک نشے میں رہے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جو منگتے ہوتے ہیں نا، دروں پہ جاتے ہیں، درگاہوں پہ جاتے ہیں، درویشوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی حالت دیکھا کرو، جو مانگتے ہیں، جو غرض مند ہوتے ہیں، ان کو اپنی ہوش ہی نہیں رہتی، ان کو کوئی اپنی ہوش نہیں رہتی، وہ مست ہوتے ہیں، ان کی لگن اور مستی صرف ایک ہی بات میں ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ہماری سن لے، ہمارے عذاب سے ہمیں نکال لے، ہمارے دکھ سے ہمیں نکال لے، ہماری مصیبت سے ہمیں نکال لے۔ ان کے سامنے ایک ہی غرض ہوتی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ لوگ ہمیں کس انداز سے دیکھ رہے ہیں، لوگ میری ہنسی کر رہے ہیں، لوگ مجھ کو مذاق کر رہے ہیں، ان کا کوئی دھیان لوگوں کی طرف نہیں ہوتا، اس کا دھیان، اس بندے کا دھیان، اس بی بی کا دھیان جو منگتی ہوتی ہے یا منگتا ہوتا ہے، اس کا دھیان صرف اس کے رب کی طرف ہوتا ہے، اس کے رب کی طرف ہوتا ہے، اور وہ یہی سننا چاہتا ہے کہ کہیں آسمان سے آواز آئے، کہیں خدا کے دربار سے آواز آئے کہ تیری دعا سنیں گے۔ وہ تو اس آس میں بیٹھ کر ہر وقت دعا کرتا رہتا ہے یا کرتی رہتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح کا سما ہے۔ ایلی کہتا ہے انا ہوش میں آؤ، انا ہوش میں آؤ۔
جواب دیتی ہے حنا، میرے آقا میں ایک غم زدہ عورت ہوں، میں ایک غم زدہ عورت ہوں، میں نے یا کوئی اور نشے آور شے نہیں پی، بلکہ میں تو خدا کے آگے اپنے دل کا دکھڑا رو رہی تھی۔ وہ کہتی ہے میں تو یہ لے کر بیٹھی، تو میں کس نشے میں ہوں؟ میں کسی نشے میں نہیں، میرا نشہ یہی ہے کہ میرا رب آج میری سن لے، میرا نشہ یہی ہے کہ میں نے جو جھولی پھیلائی ہے اس میں کوئی وہ پھل ڈال دے، یہی میرا اس کے سامنے رونا اور چلانا ہے، میں تو اس لیے اس کے سامنے کھڑی ہوں۔ تو اس کنیز کو کوئی بدکار عورت مت سمجھ، میں تو اپنے دکھ اور غم کی شدت کے باعث یہاں دعا میں لگی ہوئی تھی۔ جب یہ آواز ایلیا کو دی گئی، بتا دیا اس نے کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں، میں تو دکھ میں ہوں اور دعا کر رہی ہوں، تو ایلیا بھی خدا کا بندہ ہے، ایلی بھی خدا کا بندہ ہے، اور ایلی نے اس کے اندر جان کر دیکھا تو اس نے کیا جواب دیا؟ ایلی نے جواب دیا، سلامتی سے چلی جا، اس دربار سے اب دکھی ہو کر آئی ہے، سکھی ہو کر واپس چلی جا۔ کیوں؟ اسرائیل کا خدا تیری وہ مراد پوری کرے جس کے لیے تو نے اس سے دعا مانگی ہے، جس کے لیے تو نے اس سے دعا مانگی ہے وہ دعا آج تیری سنی گئی، چلی جا، چلی جا، جا، تیرا دکھ سکھ میں بدل گیا۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ، اور جواب کیسا ملا ہے؟ جا، چلی جا، دکھی ہو کر نہیں، سکھی ہو کر چلی جا، بے خبر ہو کر نہیں، بری خبر لے کر نہیں، خوشخبری لے کر چلی جا۔ تیرے لیے خوشخبری کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ جا، اسرائیل کا خدا تیری وہ مراد پوری کرے جس کے لیے تو نے اس سے دعا مانگی۔ تو لکھا ہے اس کے بعد اس کے چہرے پر ہنسی آئی اور اس نے کھایا پیا اور چہرہ بشاش کیا، کیونکہ خدا کے بندے نے اس کو ایک خوشخبری کے ساتھ رخصت ہونے کے لیے کہا۔ اور لکھا ہے پھر آگے، اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر انہوں نے خداوند کے حضور سجدہ کیا اور پھر راما میں اپنے گھر کو لوٹ گئے۔ پھر الکانہ اپنی بیوی حنا کے ساتھ ہم بستر ہوا اور خداوند نے اسے یاد کیا، لہٰذا حنا حاملہ ہوئی اور وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے اسے خدا سے مانگا، اس کا نام سیموئیل رکھا۔ میں نے اسے خداوند سے مانگا۔ ہم بھی خدا سے کیا کیا مانگتے ہیں؟ جب تم مانگو گے تو پاؤ گے نا۔ خداوند تو یسوع مسیح ایک بڑا خوبصورت سنہری اصول ہمیں دیتے ہیں، مانگو تو دیا جائے گا۔ اور مانگنے، یہ عورت مانگنے کے لیے آئی اور پا کر چلی گئی، ایک اچھی چیز پا کر چلی گئی۔ اور سب سے پہلے ایک اچھا رویہ جو ہے نا، مانگنے کا ایٹیٹیوڈ، وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہم کیوں آتے ہیں ایسی جگہوں پر مانگنے کے لیے، اور اس مانگنے کے لیے ایک رویہ جو ہے اس کو اپنے اندر پیدا کرو۔ جب تک اندر رویہ پیدا نہیں ہوگا آپ وہ چیز پا نہیں سکتے۔ چیز اسی وقت ملے گی جب سچے دل کے ساتھ اپنی غرض کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے سامنے جھکو گے، تو پھر خدا تمہیں دے گا، پھر تمہیں خدا دے گا، ادروائز خدا نہیں دیتا۔ خدا بھی دیکھتا ہے کہ تم کیا کرنے آئے ہو، ادھر بیٹھنے آئے ہو، سونے آئے ہو، کیا کرنے آئے ہو، دیکھنے آئے ہو۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو پھر خدا بھی نہیں سنتا۔ آج جتنی بھی بھانج عورتیں ہیں، جتنے بھی دکھی لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی دکھ میں ہوں، جتنے بھی غرض مند لوگ ہیں، وہ خداوند کے پاس ایک غرض لے کر آئیں، اور غرض لے کر آئیں گے تو شفا پا کر جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں 12 سال کی وہ خاتون جس کو 12 برس سے خون جاری تھا،
ना जाने उसने कितने डॉक्टरों को दिखाया होगा। इसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। उसने बहुत सारे लोगों को नापाक भी किया। कलाम के अंदर लिखा है जो औरत जिसके हेज जारी होता है वो कई दिनों तक, जब तक वो सही नहीं हो जाती, वो नापाक रहती है। उसका बिस्तरा नापाक रहता है, जहां वो बैठती है वो जगह नापाक होती है, जिसको छूती है वो नापाक होती है, वो जगह नापाक होता है, वो बंदा नापाक होता है। वो कितने लोगों को नापाक करती है। जिस चर्च में आती है या जिस मस्जिद में जाती है या जिस गिरजाघर में जाती है, उससे लोग समझते हैं कि ये नापाक कर रही है। लेकिन ये नापाक औरत एक हजूम में गई है। जरा गौर से सुनना इसको। एक हजूम में गई है, जिस हजूम में पाक है एक बंदा, जिसमें एक कद्दूस बंदा है। और मसीह यीशु को जब देखती सुनती है कि यीशु आ रहा है, तो लिखा है वो हजूम में से होकर एक ही गरज उसने अपने देन में लगाई कि अगर मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी तो मैं शफा। उसने ये नहीं गौर किया कि मैं हजूम में से गुजर रही हूं, हजूम के कितने लोगों को छू रही हूं। जब तक उसके शफा नहीं हो, वो उसने कितने लोगों को नापाक किया। कितने लोग उससे नापाक हुए। हजूम के साथ कितने लोग नापाक हुए होंगे। एक ने एक को छुआ, दूसरे को छुआ, तीसरे को छुआ, चौथे को। सारे लोग नापाक थे। लेकिन पाक कैसे हुए? नापाक जा रही है लोग में से, लेकिन हजूम लिखा है यीशु पर गिरे पड़ता था, पाक उसे छूता था। वो पाक को छू रहे थे, साथ साथ वो भी नापाक, जो वो नापाक करती रही, लेकिन वो पाक होते रहे, पाक होते रहे। लेकिन जब यीशु का पोशाक उसने छू लिया तो नापाक भी पाक हो गए। और यीशु ने मुड़कर क्या कहा? मुझे किसी ने छुआ है। सारे लोग हैरान, शागिर्द हैरान कि खुदावंद इतने सारे लोग हैं, तेरे ऊपर गिरे पड़ते हैं, तेरी पोशाक को कईयों ने छुआ होगा। तो तू कह रहा है किसी ने मेरी पोशाक को छुआ। उसने कहा हाँ, मैं जानता हूं किसी ने मेरी पोशाक को छुआ, क्योंकि मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, क्योंकि उसके सामने एक नापाक चीज ने उसे छुआ और वापसी में, रद्द अमल में वो पकीज़गी उसकी तरफ चली गई। और वो औरत, उसका लिखा है खून उसी दम बंद हो गया। जब उसका खून बंद हो गया तो उसने यीशु ने बुलाया और डरती हुई वो यीशु के पास आई। जब कहा गया कि जिसने मुझे छुआ है सामने आओ, तो सारे लोग देखने लगे ये कौन है जो सामने आएगा और बताएगा कि यीशु पर उसकी कुव्वत आई है। तो उस औरत ने डर को निकाला और कहा आज मैं सच्चाई से बता दूंगी कि मुझे क्या तकलीफ है, और अगर तू रहम की निगाह करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। और लिखा है उसने जाकर कहा मैंने छुआ। और उसके साथ ही उसकी सारी बीमारी जाती रही। कई 12 साल से जो तकलीफ में थी, आज उसको नजात मिल गई, क्योंकि उसने अकीदत के साथ मांगा। उसने कहा मैं मांगती हूं उससे जाकर और उसकी पोशाक को छूती हूं कि मुझे भी रहाई दे दे। मैं भी एक दुखी हूं, मैं कितने सालों से दुख सह रही हूं। मेरे घर वाले तंग आ गए हैं, मेरे बहन भाई तंग आ गए हैं, मेरी माँ तंग आ गई है, मेरा बाप तंग आ गया है, मेरे भाई तंग आ गए हैं, मैं बहनें तंग आ गई हैं। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? लेकिन यीशु ने आज उसकी सारी तंगियों को शफा में बदल कर उसे एक सुच्चा मोती बनाकर वापस घराने को दिया, मुआशरे को दिया। खुदा हमें और आप सबको बरकत दे कि हम इस पर अमल करने की कोशिश करें कि जब हम खुदा के सामने जाते हैं तो इस रवैये के साथ जाएं कि हम अच्छे मंगते बनकर जाएं, दुआ के साथ मांगे, दिल की गहराई से मांगे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।